خان صاحب کے بہت قریبی لوگ تھے جو دیرینہ ساتھی تھے اور پرانے ملازمین تھے، وہ بھی بشریٰ بی بی کے آنے کے بعد ان کے قریب نہیں رہے. تو سلمان صاحب اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اسپیشلی اون چودھری صاحب کا ذکر کیا گیا، جہانگیر ترین صاحب جنہوں نے پنجاب حکومت بنانے میں بہت مدد کی تھی، ان سب کے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھیں مریم، میرا تعلق اکاڑا سے ہے اور مریم ریاض بھٹو اور بشریٰ بی بی کا تعلق بھی اکاڑا کے ساتھ، دیپال پور کے ساتھ گاؤں ہیں کوہے کی بھٹو، مانیکا فیملی کا. جی نہیں، مانیکا فیملی بعد میں یہ مانیکا ہوئی ہیں، یہ ایکچول بھٹو. ٹھیک ہے. ہاں اچھا، بات یہ کہ یہ بشریٰ بی بی کا رول جماعت میں اور حکومت میں کیا تھا، یہ ایک مکمل کیس اسٹڈی ہے جس پہ آنے والے وقت میں بھی لکھا جائے گا. اور آپ نے جیسے اپنے ابتدائیے میں کہا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے پاکستان کے جرنلسٹ یا پاکستان کے لوگ اور خاص طور پہ تحریک انصاف کے لوگ نا واقف ہوں. بات یہ کہ یہ رپورٹ اکانومسٹ نے دی ہے اور اکانومسٹ وہ اخبار ہے جو کریڈیبل اخبار ہے اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے آرٹیکلز اس میں چھپتے رہے ہیں اور اس کی اہمیت اور حیثیت کی بات ہمیشہ تحریک انصاف کے لوگ کرتے رہے ہیں. تو آج بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پر چیلنج کرنے سے آپ میں ایسے اخبارات کو جانتا ہوں، اخبارات وہاں پر بند ہوئے ہیں کہ وہاں پر یہ سسٹم بڑا مؤثر ہے اور چیلنج ضرور کریں، لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ چیلنج نہیں کریں گے. بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی سب کچھ معلوم ہے. اچھا، اب آ جائیں کہ جی ان کا رول کیا تھا. دیکھیں، یہ سب سے پہلے جو ان کو ملوانے والے ہیں وہ اون چودھری صاحب ہیں اور اون چودھری صاحب کا بڑا بنیادی کردار ہے سارے معاملات میں. میں ان کے خاندان کے ایک ایک بندے سے واقف ہوں اور ان کے خاور مانیکا صاحب کے بھائی صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی تو انہوں نے بھی بہت ساری ریزرویشن ظاہر کی تھی جب یہ ابتدائی ملاقاتوں کا آغاز ہوا. اب یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو شادی کرنی پڑے گی. صاحب کا بھابھی ہوئی نا؟ جی بالکل جی، اور وہ بڑی سخت ریزرویشن تھی ان کی. لیکن میں آپ کو جو شادی کے معاملے، شادی پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اقتدار میں آنے کے لیے شادی کرنی پڑے گی. وہ میں خاتون کا بھی نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کا جب نام آیا تو اس نے انکار کر دیا اور یہ تیار ہو گئی شادی کے لیے. بہرحال شادی ہو گئی اور وہ ایک باپردہ خاتون ہے اور ہمارے معاشرے میں باپردہ خواتین کا احترام ہوتا ہے، لیکن صرف وہ باپردہ نہیں، اس پردے کے پیچھے ان کا ایک بڑا اہم رول تھا. اب آ جائیں کہ پارٹی میں بھی ان کا کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ہم نے اس کی پیدائش بھی دیکھی اور اس کی جوانی بھی دیکھی ہے. میں وہ شخص ہوں جنہوں نے ان کی جو پی ٹی آئی کی جب پہلی پریس کانفرنس ہوئی میں اس میں بھی شامل تھا. یہ جو عثمان بزدار صاحب آئے تھے نا، اس سے پہلے ہم یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب بھی پروگرام کا حصہ تھا، کسی شخص کو اس کا نام کا نہیں پتا تھا. ان کا انتخاب عین کی وجہ سے ہوا. اچھا، اور اس میں مین جو رول تھا وہ بشریٰ بی بی کا تھا اور اس میں فرا گوگی اور احسن گجر صاحب، اور میرے لیے وہ بڑے قابل احترام ہیں چودھری محمد اقبال صاحب. اور چودھری صاحب کا مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ سلمان صاحب ایک رپورٹ ڈان میں چھپی ہے میرے بیٹے کے حوالے سے، اور انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا میں نے تو شادی اپنی بھتیجی سے کی ہے اور بھتیجی بھی میرے پاس ہے اور بچے بھی میں سنبھال رہا ہوں. بہرحال وہ عثمان بزدار صاحب کا انتخاب ہوا اور اس کے بعد ہمارے بڑے ایک قابل احترام ہمارے کولیگ تھے اسی پروگرام میں، اور وہ ہمیشہ ان کی شہرت ہے کہ وہ تول کے بولتے ہیں اور ان کے منہ سے میں نے کبھی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں سنی. انہوں نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈی پی او ڈی سی اوز کے عہدے بکتے تھے. اچھا، اور میں یہ بات آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں، ایک اسٹاک ایکسچینج کا آفس کھلا ہوا تھا جس میں باقاعدہ ریٹس لگتے تھے اور وہ گورننس کا عمل جو ہے نا، یہ ہمیشہ خواب اس لیے رہا ہے کہ جب سیاستدان اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں. اسی صوبے کے اندر جو ہائر ایجوکیشن کا سیکٹری 8 دفعہ تبدیل ہوا، چیف سیکٹری تبدیل ہو رہے ہیں، آئی جی تبدیل ہو رہے ہیں. اور اس لیے مجھے یاد ہے کہ جب یہ انتخاب ہوا میں وہاں سے سمجھ گیا تھا، اور پروگرام آپ ریکارڈ نکلوا کے دیکھ سکتے ہیں. میں نے کہا تھا اس شخص کا انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ پنجاب کو بنی گالا سے چلانا ہے، اور وہ پھر بنی گالا سے چلتا رہا. اب بنی گالا کے پیچھے ہم اس رپورٹ کی بات کر رہے ہیں اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے یہ تب تیار ہوئی جب مختلف لوگوں کے انٹرویوز کیے گئے پارٹی سے جن کا تعلق تھا. آپ کی بھی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، آپ نے اس بارے میں ان کا موقف جاننے کی کوشش کی؟ میں نے پی ٹی آئی کے ذمہ داران سے آج بھی
آپ کی موجودگی میں بھی میری بات ہوئی، میں ان شخص کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے کہا کہ آج ہم جس انجام پہ پہنچے ہیں اس خاتون کی وجہ سے پہنچے ہیں، اور یہ بات صرف ایک آدمی نہیں کہتا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ اور دیکھیں بشرا بی بی کا رول اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ ان کی ماضی کی جو حکومت تھی اس کی بات نہ کریں۔ میں آج بھی جانتا ہوں کہ وہ جیل کے اندر بند ہیں، اچھا، اور ان کا آج بھی ایک رول ہے کہ مراد سعید اور بشرا بی بی اندر سے میسیجز بھجوا رہے ہیں کہ 26 نومبر کو 26 نومبر نظر آنا چاہیے۔ دیکھیں پارٹی کی کیفیت کیا ہے کہ اس 26 نومبر کے بعد جو پارٹی کی کیفیت بنی ہے، سیاسی کارکن ہیں، ہم انہیں دہشت گرد نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کن کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر میں آپ کو ایک اور ریکارڈ کی بات بتا دوں، 26 نومبر کو بھی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملات طے ہو چکے تھے، ایک جگہ مختص کر دی گئی تھی کہ آپ وہاں پر احتجاج کریں، سنجانی، اور کیا نام سنجانی کے مقام، وہ چیزیں طے ہو چکی تھی، ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد بی بی صاحبہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں آگے کی طرف جانا ہے، ہم نے ایک غیر معمولی اور ہنگامی صورتحال طاری کرنی ہے، اور یہ بات خود علی امین گنڈا پور اور باقی لوگ بھی اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں۔ بات یہ کہ ان کا رول تھا، ان کا رول ہے، اور آنے والے وقت کے اندر بھی دیکھیں جب بھی خان صاحب رہا ہوں گے ان کا ایک رول رہے گا۔ اور وہ رول جو ہے وہ کس طرح کا رول تھا کہ سیاسی فیصلوں کے اندر یہ جادو، یہ ٹونے، یہ عملیات، یہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور میں یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک شخص نے جو ایک انٹیلیجنس ادارے کا سربراہ تھا، اس نے ان گڈ سینس جا کے بتایا پرائم منسٹر کو کہ جی آپ کے گھر کے حوالے سے یہ خبریں ہیں، اور انہوں نے شواہد سے بات کی، لیکن بجائے یہ کہ وہ شکایات کا کوئی ازالہ ہوتا یا شکایات کا کوئی سدباب ہوتا، انہوں نے آرمی چیف کو کہہ کے راتوں رات چھٹی والے روز اس انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ کو تبدیل کروا دیا۔ یہ اتنی پاورفل تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج جس کیفیت سے وہ دو چار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ وہ سیاسی لوگوں کو یا پارٹی کے ذمہ داران کو اعتماد میں لینے کی بجائے اسی طرح کے شخصی فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ جو ان کا ایک روحانی کردار کہا جاتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں، یہ جو روحانی کردار یا فیض کی بات ہو رہی ہے، یہ فیض نہیں تھا، یہ پیچھے جنرل فیض تھا۔ اور شامی صاحب نے جو بات کی ہے نا جس روحانی بزرگ کی، میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں، اس کا نام ہے حمید اللہ، وہ ایکچوئل ریاض میں تعینات تھا۔ اس شخص کو پھر ہم نے یہاں پر دیکھا، وہ ایکٹیو تھا، اس کو بات وہ کنوے کرتا تھا آگے، وہ خان صاحب کو بتائی جاتی تھی کہ اگلے ہفتے میں یہ کچھ ہونا ہے، اور وہ ہو جاتا تھا، اور وہی روحانیت تھی۔ اسی روحانیت نے آج ہمارے خان صاحب وہ جو ہیں وہ بنی گالہ میں بیٹھے ہیں، اور پارٹی جو ہے بنی گالہ میں نہیں، خان صاحب اڈیالہ میں بیٹھے ہیں، تو اڈیالہ سے نکالنے میں بشرا بی بی کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں یا نہیں، اس پہ ہم نے آگے چل کے بات کرنی ہے۔ سلمان صاحب، اس ساری صورتحال کے پیش نظر پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی میں بشرا بی بی ہی کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں، چاہے وہ روحانی کردار ہو یا کوئی سیاسی کردار ہو یا کوئی ڈیل ہو؟ میرا خیال ان کا فیض اب اس طرح کا کام نہیں کر رہا۔ ابھی وہ جو کہا گیا نا کہ انہوں نے خبر دی تھی وزیر اعظم بننے کی، تو وہ کسی فیض کی بنیاد پہ تھی۔ اچھا، تو ان کا فیض کون تھا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، حمید اللہ کا رول بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ دیکھیں اس وقت ان کی پارٹی ایک کرٹیکل صورتحال سے دو چار ہے، اور میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ 3-4 روز پہلے اس وقت پارٹی اندرونی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ بشرا بی بی لاسٹ 26 نومبر کو بھی وہ جو آگے جا کے کرائسس کی صورتحال پیدا کی تھی، یہ کریڈٹ تو ان کا تھا، ان کے کہنے پہ۔ دیکھیں نا وہاں پر ایک جگہ پہ مختص کر دی گئی احتجاج کے لیے، لیکن یہ بشرا بی بی تھی جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے، تو وہ آگے کی طرف بڑھنے کی قائل ہیں۔ اور مراد سعید اور بشرا بی بی اب بھی اس طرح کے میسیجز دیتے نظر آ رہے ہیں کہ 24 نومبر، مجھے نہیں پتا تھا کہ 24 نومبر کی کیا اہمیت ہے، تو میرے سوچ نے مجھے یہ بات بتائی کہ اس وقت بھی نہیں، اس وقت بھی 24 نومبر تھا، تو پھر 26 والے دن یہ واقعہ ہوا، اب بھی وہ 24 کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں نا، بیرسٹر گوہر ہیں، اسد کیسر ہیں، یہ وہ ایسی بات نہیں کر رہے، اس لیے کہ اس وقت جو صورتحال پاکستان کے اندر بن گئی ہے نا، ایک مقدمات، جیلیں، صوتوں کے، اس میں پارٹی کے لوگ ڈرے نظر آ رہے ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھیں کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب کے اندر ان کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک تھا، پنجاب میں تو ان کی کوئی اس وقت نظر نہیں آ رہی جو اہمیت، یہ سارا انحصار ہو رہا ہے پختونخوا پہ۔ اب آ جائیں سہیل افریدی کی، یہ شامی صاحب نے درست کہا، میری اطلاع بھی یہی ہے کہ سہیل افریدی کا نام بھی انہوں نے دیا تھا، اور سہیل افریدی صاحب آپ کو یاد ہے کہ جب وہ جس دن چیف منسٹر بنے انہوں نے کیا کہا تھا
کہ میں عشق عمران سے سرشار ہوں، میں وہیں سرخرو ہونا چاہوں گا. اس وقت بظاہر تو وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن تھوڑا بہت نا باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ وہ چیف منسٹر بننے کے بعد وہ قبائلی علاقوں میں گئے، وہاں جا کے انہوں نے جس طرح کی اسپیچز کی، وہ تو بھلا ہو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب وہاں پر گئے اور انہوں نے قبائلی حمایدین کو اعتماد میں لیا. اس کے بعد صورتحال وہاں پر نارمل ہوئی ہے. لیکن پارٹی میں صورتحال اس وقت کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے پچھلے دنوں یہ بھی سنا تھا کہ ایک گروپ بشرا بی بی کا ہے، ایک علیمہ خان صاحبہ کا، اور اس وقت تو علیمہ خان صاحبہ بالکل غائب ہے. دیکھیں بشرا بی بی ہی پہلے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتی تھی، بشرا بی بی کا ہی آنے والے وقت میں رول ہے. اور عمران خان صاحب یہ جو بہنیں ہیں نا، ایک وقت میں وہ بہنوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرواتے تھے، ان کی وجہ سے تو بہنوں کی عزت بن گئی ہے کہ لوگ بہنوں کو ستائش کرنے لگے ہیں کہ بہنیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس کیفیت میں وہ جیل کے اندر جا کے گرم سڑکوں پہ بیٹھ کے شدید درجہ حرارت میں بھائی کے ساتھ کمٹمنٹ کا اظہار کرتی نظر آئی ہے، لیکن فیصلہ سازی میں کوئی ان کا رول نہیں ہے. بشرا بی بی جیل کے اندر بھی متحرک ہیں، اور آج آنے والے کل میں بھی آپ دیکھ لیں کہ بشرا بی بی کا رول پارٹی میں بھی ہوگا. اور جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، دیکھیں میں پھر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پارٹی کے اندر اس حوالے سے واضح ڈیفین ہے. آپ نے کہا کہ فیصلہ سازی حتمی فیصلہ وہیں سے ہوتا ہے، اور انہوں نے کوئی ایسا بندہ دوسرا پارٹی کے اندر نہیں پیدا ہونے دیا جس پہ وہ اعتماد کرتے ہوں. کسی ایک آدمی کا نام کوئی نہیں لے سکتا کہ عمران خان صاحب پارٹی میں سے فلاں بندے پہ اعتماد کرتے ہیں. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بشرا بی بی پہ تنقید کرتا تھا پارٹی میں، اس کو نکال دیا جاتا تھا. انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو، محمود اچکزئی صاحب کو شاید وہ نہیں جانتے کہ یہ ہمارے جو سرحدی گاندھی تھے نا، وہ بھی پاکستان میں انہوں نے دفن ہونا پسند نہیں کیا تھا، وہ جلال آباد میں دفن ہوئے تھے. یہ بلوچی گاندھی ہیں، اور ان کے خیالات، ان کے نظریات سب لوگ جانتے ہیں. ان کے والد صاحب جی بلوچی گاندھی کہلاتے تھے، عبدالصمد اچکزئی صاحب. تو میرا خیال خان صاحب ان کو نہیں جانتے. اور اس وقت آپ دیکھیں پارٹی کی حالت کیا ہے کہ پارٹی کا ذمہ دار انہیں دونوں کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا ہے، اور سب سے زیادہ کمپلیکس جو ہے ان کے اراکین اسمبلی میں 70 لوگ ان کے ہیں، وہ کہیں میٹر نہیں کر رہے. تو میرا خیال پارٹی کے وہ یہی چاہ رہے ہیں، وہ خان صاحب تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آخری بندہ بھی باہر کیوں ہے کہ میں اندر ہوں. تو لہٰذا وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، وہ نرگسیت کا شکار ہے. اس کیفیت میں سیاسی مخالفین نے انہیں نہیں پہنچایا، وہ خود پہنچے ہیں. اور اس میں ایک بڑا کردار بشرا بی بی کا بھی ہے، کیونکہ وہ صرف انہی کے سنتے تھے. اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا پلین بھی ٹیک آف نہیں کرتا تھا جب تک بشرا بی بی ہوم منسٹری تگڑی تھی. ایگزیکٹلی